سوال ہے کتب شاہی عادل شاہی ادوار میں مثنوی کے ارتقاء کا جائزہ۔ آپ نے جواب میں سب سے پہلے یہ بتانا ہے جو دکن کی سرزمین کی تہذیب و شائستگی اور علم و فضل کی بنیادیں 11ویں صدی ہجری کے آخری چند سالوں میں ایک ایسے انقلاب سے دوچار ہوئی جس نے کن کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دی؟ ایک تو حیدرآباد کی اور دوسرا بیجاپور کی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے جو سکندر عادل شاہ بادشاہ تھا اس نے جو ہے اپنی مرکزیت کھو دی۔ کس وجہ سے مرکزیت کھو دی؟ کیونکہ جو ان کو فضل و علم، شعر و سخن کی وجہ سے جو بھی مرکزیت ملی تھی وہ سب کھو دی، ٹھیک ہے۔ کس وجہ سے؟ انقلاب کی وجہ سے۔ حیدرآباد کی تباہی کے بعد وہاں سے سارے شاعروں ادیبوں نے کوچ کر لیا یعنی کہ وہاں سے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کہاں سے چھوڑ دیا؟ جہاں پر وہ قدردانی کی وجہ سے مقیم تھے، یعنی کہ قدردانی کی وجہ سے رہائش پذیر تھے۔ پھر آپ نے بتانا ہے دکن میں اردو کی ترقی کے اسباب۔ دکن میں عادل شاہی دور کی پہلی صدی میں سرکاری مذہب شیعہ اور فارسی زبان کو وسعت ملی۔ فارسی زبان کو وسعت ملی یعنی کہ فارسی زبان زیادہ لوگوں میں عام تھی۔ جو علی عادل شاہ ابراہیم عادل شاہ کا جانشین تھا، فارسی زبان کے بجائے اردو زبان کو اہمیت دی۔ کس نے اردو زبان کو اہمیت دی؟ علی عادل شاہ نے دی۔ فارسی زبان کے بجائے اردو زبان کو اہمیت دی۔ اس طرح اردو ارتقاء کے منازل طے کرتی رہی اور بعد میں دکن میں اردو نے مقبولیت حاصل کر لی۔ ایرانی شعراء نے اردو زبان میں شعر کہے اور علی شاہ نے اردو کو سرکاری زبان کا رتبہ دے دیا۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے دکنی اردو کے ادوار۔ دکن میں اردو ترقی کے منازل طے کر چکی تھی۔ دکنی اردو کے ادوار میں 3 ادوار شامل ہیں۔ پہلا دور بہمنی دور، دوسرا دور عادل شاہی دور، تیسرا دور کتب شاہی دور۔ بہمنی دور جو ہے اس میں کیا کہا گیا تھا کہ تلفظ کے سلسلے میں کوئی خاص اصول کی پابندی نہیں کی گئی، جیسے استعمال کر لیا جائے درست مانا جاتا تھا، جس طرح عقل کی بجائے عقل لکھا جائے درست مانا جاتا تھا۔ عادل شاہی دور بیجاپور۔ عادل شاہی دور کے مشہور شعراء فقہ بیجاپور درباری ہونے کی وجہ سے بہت نمایاں ہیں۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے جو کتب شاہی دور ہے۔ کتب شاہی دور 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ ابتدائی دور میں عروج و انتشار کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کتب شاہی دور میں اردو زبان نے بہت ترقی حاصل کی۔ اس دور کے مشہور شعراء ملا وجہی، ابن نشاطی، غواصی، عبداللہ قطب شاہ وغیرہ شامل ہیں۔ ابن نشاطی ایک مثنوی نگار تھے۔ ان کی مثنوی پھول بند بہت مشہور ہے، جس میں ان کے مسائل مختلف قصوں کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں یعنی کہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس دور میں مثنویوں میں رسم و رواج کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ لفظ اور معنوں کا استعمال سلیقہ شاعری سے کیا گیا ہے یعنی کہ اچھے انداز سے کیا گیا ہے۔ عبداللہ قطب شاہ کے دور حکومت میں جو اردو ادب کو ترقی حاصل ہوئی وہ کم بادشاہوں کے ادوار کو نصیب ہوئی۔ قطب شاہ بذات خود شاعر تھے، شعر و سخن کے دل دادا اور علم کے شیدائی تھے۔ اس میں آپ نے ابن نشاطی کا بتانا ہے، عبداللہ قطب شاہ کا بتانا ہے، ٹھیک ہے کہ ابن نشاطی کیا تھے؟ مثنوی نگار تھے اور ان کی جو مثنوی بہت مشہور ہے وہ ہے پھول بند، جس میں ان کے مسائل مختلف قصوں کی شکل میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور عبداللہ قطب شاہ کا آپ نے بتانا ہے کہ قطب شاہ بذات خود شاعر تھے، شعر و سخن کے دل دادا اور علم کے شیدائی تھے۔
گواسی قطب شاہی دور کے مشہور مثنوی نگار ہیں۔ ان کی مثنوی کے مطالعے سے قادر کلامی کا اندازہ ہوتا ہے۔ حسن و قدرت کے بیان میں مہارت حاصل تھی کنہیں؟ گواسی کو۔ انہوں نے اپنی تصنیف، کون سی تصنیف؟ طوطی نامہ میں قناعت پسندی آخرت کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اس مثنوی میں سارا زور اخلاقی اقدار پر ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی گواسی کی مثنوی کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ مثنویاں آج اپنی زبان کی قدامت کی وجہ سے کوئی بڑی شاعری کارنامہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن اردو شاعری کی روایت کو بنانے میں، سنوارنے میں، آگے بڑھانے میں بہت اہم کردار ہے۔ آج بھی ہم ان کے بارے میں جاننے کی دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ وہ پل ہیں جن پر سے گزرے بغیر اردو روایت و تاریخ کی سیر نہیں کی جا سکتی۔